اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 22 جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور نیک کام کرے گی، ہم اسے اجر بھی دہرا دیں گے اور اس کے لیے ہم بہترین روزی تیار کر رکھی ہے۔ اور اس پارے کا اختتام ان لفظوں سے ہوتا ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ایسے لوگوں کی راہ پہ چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پہ ہیں۔ پارے کے آغاز میں رب کی جانب سے دوگنا اجر اور بہترین روزی کی بشارت کا ذکر کیا گیا ہے، اور پارے کے آخر میں لوگوں سے امیدیں نہ لگانے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے پیغام رکھتا ہے کہ دنیا پر امید نہیں ہونی چاہیے۔ امیدوں کا محور ہو تو صرف اور صرف عرش والا رحمان ہے۔ ایسا شخص جس کی امیدوں کی جو محور ہے وہ ذات صرف اور صرف کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس کی زندگی میں کون سی خوبیاں ہوا کرتی ہیں اور جو باقیوں سے ممتاز بنا دیا کرتی ہے؟ آئیے ہم اس پارے کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی خوبی، وہ شخص قدم رکھتا ہے پھونک پھونک کر کہ یہ خوبی اسے اس قدر ممتاز بنا دیا کرتی ہے۔ سورۃ احزاب میں ہے، آیت نمبر 32 میں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، تم پرہیزگاری اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ، ان کے دل میں کہیں طمع پیدا نہ ہو جائے، وقلنا، اور بات کرو، قولا معروفا، قاعدے کے مطابق۔ دوسری خوبی، نظر میں نہیں ہوتے، رسم و رواج نہیں ہوتی، تو سیرت مصطفیٰ ہوتی ہے۔ سورۃ احزاب میں ہے، وقرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور نہ بناؤ سنگار کرو جاہلیت کے طریقے کی طرح، واقمن الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتی رہو، وآتین الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو، واطیعن اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس، کہ لے جائے تم سے ناپاکی، اہل البیت، اپنے اہل البیت، اہل بیت سے، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تمہیں خوب پاک کرے گا۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے اور حدیث نبوی کا پڑھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھے۔ وَاذْكُرْنَ، ذکر کرو، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی آیتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بینی کو جاننے والا ہے۔ رب کا آخری نبی ماننا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ سورۃ احزاب میں، آیت نمبر 14 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی ایک کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ کے آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ پانچویں خوبی ہے صبح و شام ذکر کرتے رہنا، عرش والے رحمان کا ذکر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا، ذکرا کثیرا، ذکر کرنا زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح و شام۔ چھٹی خوبی ہے توکل کرنا ہے تو صرف اور صرف رحمان والے پر، عرش والے رحمان پہ کرو۔ سورۃ احزاب، آیت نمبر 48 میں، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کام بنانے والا ہے۔ ساتویں خوبی ہے
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سے۔ 8ویں خوبی جو ہے وہ ہے کام نہیں کرتا کوئی بھی خلاف سنت۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ جو تکلیف دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اللہ نے لعنت کر دی ان پر دنیا اور آخرت میں، وأعد لہم عذابا مہینا اور ان لوگوں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے۔ 9ویں خوبی ہے بہتان بازی نہ کرنا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں مومنین عورتوں کو مومنین مردوں کو، بغیر مکتسبوا بغیر کسی جرم کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا تحقیق اس نے ایک بہت بڑا بہتان اور صریح گناہ اس نے کیا ہے۔ 10ویں خوبی ہے بڑوں کا نام لے کر عمل نہیں کرتا بلکہ قرآن و حدیث کا نام لے کر عمل کرتا ہے۔ وقالو کہا انہوں نے ربنا اے ہمارے رب انا اطعنا سادتنا بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کا کہنا، وکبراءنا اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا، فاضلونا السبیل اور ہم نے سیدھے راستے سے بھٹکے، نعوذ باللہ۔ 11ویں خوبی ہے بات کرتا ہے تو سیدھی بات کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وقولوا قولا سدیدا اور ہمیشہ سیدھی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم وہ سنوار دے گا تمہارے اعمال کو، ویغفر لکم ذنوبکم اور معاف کر دے گا تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ اور جو کہ اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما تحقیق وہ بہت بڑی کامیابی پالی اس نے۔ آگے خوبی ہے قل یعنی دنیا میں آواز بلند کرتا ہے تو توحید کی آواز بلند کرتا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض کون ہے جو تمہیں کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین میں، قل کہہ دیجئے اللہ، وَإِنَّا اور بے شک او إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى او فی ضلال مبین اللہ تعالی ہم یا تم یا تو یقیناً ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی پر۔ 14ویں خوبی اجر کی امیدیں نہ لگانا، صرف اور صرف کس سے لگانا؟ دنیا سے نہ لگانا، اللہ تعالیٰ سے لگانا۔ کل کہہ دیجئے ما سألتکم نہیں میں سوال کرتا تم سے من اجر اجرت کا، فہو لکم ان اجریہ نہیں ہے میری اجرت مگر کس پہ ہے؟ اللہ پہ، وہو علی کل شیء شہید اور وہ ہر چیز پہ کیا ہے؟ حاضر ہے، گواہ ہے، دیکھنے والا ہے۔ دشمن سمجھتا شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا، ان الشیطان لکم عدو مبین بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا وہ تمہیں دشمن بناتا ہے، انما یدعو حزبہ بے شک وہ بلاتا ہے اپنے لشکر کو، لیکونوا من اصحاب السعیر تاکہ تمہیں جہنم تک پہنچا سکے۔ اس بات کا پرچار کرتا ہے کہ پوری دنیا محتاج ہے، اللہ ذوالجلال کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء تم سب محتاج ہو، الی اللہ اللہ کے، واللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے، بے نیاز ہے۔ 18ویں خوبی دل میں خوف رکھنا اللہ کا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ عزیز غفور بے شک اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے علماء بندے اور بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ تجارت کرنا اللہ تعالیٰ سے، ان الذین بے شک وہ لوگ یتلون کتاب اللہ جو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب، اقاموا الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا چھپ کے، وعلانیۃ علانیہ طور پہ، یرجون اور وہ امید رکھتے ہیں تجارت لن تبور ایسی تجارت جس میں کبھی ان کو خسارہ نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اللہ کی جہنم کی آگ سے ڈراتے رہنا۔ والذین کفروا لہم نار جہنم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہ فیموت جو کبھی ختم نہیں ہوگی، فیموتوا اور وہ مر جائیں گے،
ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے دوزخ کا عذاب کم کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اور اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ہر ان کفر کرنے والے کو۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں کیا کریں گے؟ چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، نعمل صالحا، ہم نے نیک عمل کریں گے، غیر الذی، علاوہ اس کے، کننا نعمل جو تھے ہم عمل کرتے، اولم نعمرکم، اگرچہ ہم تم کو، پھر اللہ تعالیٰ آگے سے ان سے کہیں گے کہ اگرچہ ہم تمہیں انہیں عمر دیں گے، ما یتذکر فیہ من تذکر، جب تمہارے پاس کوئی نصیحت کرنے والا آیا تھا، وجاءکم النذیر، آیا تھا تمہیں ڈرانے والا، فذوقوا، پس تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسے عمل کرنے کی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جو ہمیں مثالی مسلمان کی پہچان ہوا کرتے ہیں، ان کاموں سے محفوظ فرمائے جن کے سبب کسی کا اسلام مجروح ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔